بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ترجمہ: ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش، یکسو اور علیحدہ رہو جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ترجمہ: اور تم ہمارے پاس مرنے کے بعد تنہا تنہا ہو کر آ گئے جس طرح ہم نے تم کو دنیا میں اول مرتبہ پیدا کیا تھا کہ ہر شخص الگ پیدا ہوتا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں مال و متاع، ساز و سامان عطا کیا تھا اس کو وہیں چھوڑ آئے۔ فائدہ: یعنی جس طرح آدمی ماں کے پیٹ سے بغیر مال و متاع پیدا ہوتا ہے، اسی طرح قبر کی گود میں تنہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ مال و متاع یہاں ہی رہ جائے گا، بجز اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی زندگی میں جمع کرا دیا ہو۔ وہ سب جمع شدہ مال وہاں پورا کا پورا مل جائے گا، بلکہ سرکاری خزانے سے اس میں اضافہ بھی ملے گا۔ اگلی قرآن پاک کی آیت ہے سورہ اعراف کی وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ترجمہ: اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ ترجمہ: پس نیک بندوں کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین یعنی نائب ہوئے کہ کتاب کو تو ان سے حاصل کیا، لیکن ایسے حرام خور ہیں کہ کتاب کے احکام کے بدلے میں اس دنیائے دنی یعنی کمینی دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ ترجمہ: دوسری آیت ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقی لوگوں کے واسطے، کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے؟ جو ایسی کھلی ہوئی صاف بات بھی نہیں سمجھتے۔ اگلی آیت ہے قرآن پاک کی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، تاکہ ہم اس کا امتحان کریں کہ کون شخص ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اس بات کو جان رکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے کارآمد بناتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آرام سمجھ میں؟ اگلی قرآن پاک کی آیت ہے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ ترجمہ: تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ شانہ تم سے آخرت کو چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ تم آخرت کی فکر میں رہو، اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہو۔ دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ترجمہ: کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگلی آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس سے ان کو اطمینان حاصل ہو گیا، اور جو لوگ ہماری تنبیہوں یعنی نصیحتوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کی محبت ہر حال میں ہمیں چھوڑنی ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہر حال میں ہمیں دنیا کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا اور آخرت کی فکر کو ہمیں سر فہرست سب سے اوپر رکھنا پڑے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ: اے لوگو سن لو، یہ تمہاری سرکشی یعنی نافرمانی تمہارے لیے وہاں مصیبت ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی میں چند روز اس سے نفع اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے، بچ کے تم جاؤ گے کہاں؟ پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے، جو کچھ تم نے کیا ہے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات، زمین سے اگنے والی چیزیں جن کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں، خوب گنجان گھنا، خوب یعنی پیداوار ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش تازگی ہو گئی، یعنی پیداوار سبزہ وغیرہ خوب شاباب پر ہو گیا، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ ہم اس پیداوار پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو ایک دم اس پیداوار پر ہماری طرف سے دن میں یا رات میں کوئی حادثہ پڑا، پالا، ٹڈی وغیرہ، بس ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا وہ کل یہاں موجود ہی نہ تھا۔ یہی حال بعین اس دنیا کی زندگی اور اس کی رونق اور زیب و زینت کی ہے کہ وہ اپنے پورے شباب اور کامل زیب و زینت کے باوجود دم کے دم تھوڑی دیر میں ایسی زائل ہو جاتی ہے کہ گویا تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے جو سوچتے ہیں اور جو سوچنے کا ارادہ نہیں کرتا، وہ کیا سمجھے، اور جب دنیا کی اور اس کی زیب و زینت کی یہ حالت ہے کہ ناپائیدار اور خطرے کی چیز ہے۔ بس اسی لیے حق تعالی شانہ کو دار البقا، جو گھر پائیدار ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ: پہلے سے قرآن پاک کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جب قرآن پاک ایسی چیز ہے، بس لوگوں کو خدا کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ ان سے اتنی بڑی دولت ہم کو عطا فرمائی، وہ اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور بہت جلدی زائل ہو جانے والا ہے، اور قرآن پاک کا نفع بہت زیادہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ کیا ہوا بھائی؟ سلائی چل رہی ہے خوب داب کے۔